بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابن کثیر کی تفسیر ابن کثیر میں ہم لیکچر نمبر 3 پہ بات کریں گے بباری علماء کا حشر۔ یہ ایسے علماء کے بارے میں کہا جاتا ہے جو اپنے اللہ کے کلام کو تھوڑی قیمت میں بیچ دیتے ہیں۔ اب یہ تھوڑی قیمت کیا ہوتی ہے اور اللہ کے احکامات کو پس پش ڈالنا یا ان کا وپار جو ہے ان کی فروخت، ان کے بدلے قیمت، ان کی تھوڑے تھوڑے مول کے بدلے بیچنا، یہ چیزیں کیا ہیں، اس کے بارے میں آپ کو بات بتاتا چلوں۔ ہمارے بڑے اماموں میں سے ایک امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ گزرے ہیں۔ ان کے زمانے میں ایسا ہوا تھا کہ ایک مسئلہ کھڑا ہوا تھا، کہا جاتا تھا کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کا کلام نہیں۔ تو اس بات پر وہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے پاس گئے تو انہوں نے اپنا یہ بیان دیا کہ کلام اللہ کا کلام یعنی قرآن کریم یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا کلام ہے، یہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے۔ تو اس بات پہ زمانے کا جو خلیفہ تھا، حاکم تھا، وہ برا منا گیا اور اس نے امام صاحب کو جیل میں بھیجنے کا آرڈر کیا۔ اور بہت سے علماء ایسے تھے، صرف ایک امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ جو اس بیان کے ساتھ کھڑے تھے کہ اس بات کی کوئی دلیل لائیں کہ کلام اللہ کا کلام ہے یا اللہ کی مخلوق ہے۔ اگر یہ اللہ کی مخلوق ہے، اس پر وہ اپنی دلیل پیش کریں۔ تو جو درباری علماء تھے انہوں نے اپنی طرف سے ہی خلیفہ کو خوش کرنے کے لیے کہہ دیا کہ آپ ٹھیک فرماتے ہیں، نعوذ باللہ قرآن کریم اللہ پاک کی مخلوق ہے۔ اور امام احمد بن حنبل کو اس سچ پر سزا دے دی گئی کہ وہ کہتے تھے کہ کلام اللہ یعنی قرآن پاک اللہ تبارک تعالیٰ کا کلام ہے، یہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے۔ اسی مسئلہ پر 3 حکمران بدل گئے، تینوں نے اپنے اپنے دور میں امام صاحب کو سخت سے سخت سزائیں دیں، اور اس لیے دیں کہ وہ اپنا بیان بدل دیں اور اس بات کو مان لیں کہ اللہ کا قرآن اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ امام صاحب اپنے بیان پہ اٹکے رہے۔ اس معاملے میں ایک ہمیں سننے میں آتا ہے، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ خود فرماتے ہیں کہ میرے پاس رات کو ایک بندہ آیا جس نے اپنا منہ چھپایا ہوا تھا، اور آ کے وہ مجھے کہنے لگا کہ امام صاحب دیکھیں میں وقت کا ایک چور ہوں، میں چوری کرتے پکڑا جاتا ہوں، پھر سزا ہو جاتی ہے، باہر آتا ہوں پھر چوری کرنا شروع ہو جاتا ہوں، مجھے پھر سزا ہو جاتی ہے، اتنی زیادہ چوریاں کر چکا ہوں کہ کوئی حساب نہیں، لیکن جیسے ہی میں آزاد ہوتا ہوں میں پھر چوری کی طرف نکل آتا ہوں۔ تو میں ایک چور ہو کے اپنی چوری کی عادت نہیں چھوڑتا۔ آپ تو وقت کے امام ہیں، آپ اللہ تبارک تعالیٰ کے اسلام کی حفاظت کے لیے اپنا بیان مت بدلیے گا، اگر آپ بدل گئے تو اس کے بدلے بہت سی دنیا گمراہ ہوگی۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اور جب بھی وہ فرماتے تو رونے لگے کہ دیکھیں اس چور کا ایمان کتنا ہے اور ہمارا کتنا ہے۔ تو اس معاملے میں اللہ تبارک تعالیٰ، یہ جو میں نے آپ کے سامنے نیکسٹ مضمون کھولا ہے بباری علماء کا حشر، پس علماء پر واجب ہے کہ کلام اللہ کا مطلب واضح کریں اور اس کی صحیح تفسیر کریں اور اسے باقاعدہ اپنا محور علم بنائیں اور سیکھیں اور سکھائیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے کتاب والوں سے عہد لیا کہ وہ اسے بیان کرتے رہیں، اس کے احکامات چھپائے نہیں، مگر ان لوگوں نے اسے پیٹھ پیچھے ڈال دیا اور اس کے بدلے دنیا طلب کرنے لگے۔ ان کا یہ وپار یعنی تجارت نہایت ہی برا ہے۔ اور فرمایا ایک جگہ پہ جو لوگ اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کو تھوڑے تھوڑے مول کے بدلے بیچتے پھریں، ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ ان سے اللہ تعالیٰ بات چیت نہیں کرے گا اور نہ ہی ان کی طرف نظر رحم سے دیکھے گا اور نہ ہی انہیں پاک کرے گا، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔
بس جو لوگ ہم سے پہلے کتاب اللہ دیے گئے انہوں نے اس سے منہ موڑ پھیر کر دیں اور اس کے جمع کرنے میں مشغول ہو گئے اور اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں کے پیچھے پڑھ کر اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا۔ پروردگار نے ان کی مذمت کی۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ ایسا کام نہ کریں جو مذمت کا سبب بنے۔ اور یہاں پہ یہ بات جان لیں کہ دنیا کی جو مذمت ہے، دنیا کا جو میتھڈ ہے، دنیا کی جو بے عزتی ہے یا دنیا میں انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس سے بے عزت کیا جائے گا، وہ سب ٹیمپریریلی ہے، وقتی ہے۔ یہ دنیا ہمیشہ نہیں رہنے والی، ایک دن ہم نے یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، اور جو آخرت کا معاملہ ہے وہ ہمیشہ رہے گا، وہ ابدی ہے، وہ دائمی ہے۔ اچھا، مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ایسا کام نہ کرے جو مذمت کا سبب بنے، بلکہ انہیں چاہیے کہ احکام الہی کی تعمیل میں دل و جان لگے رہیں اور قرآن پاک کے سیکھنے سکھانے اور سمجھے سمجھانے میں مشغول رہا کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایمان والوں کے لیے اب وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اور جو ان کی طرف سے حق اترا ہے اس سے کانپ اٹھیں اور ان کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں ان سے پہلے کتاب دی گئی، لیکن کچھ زمانہ گزرتے ہی ان کے دل سخت ہو گئے۔ اکثر لوگ نافرمان ہو گئے۔ جان لو کہ مردہ زمین کو جلانا اللہ تبارک تعالیٰ کا ہی کام ہے۔ ہم نے تو تمہاری سمجھ بوجھ کے لیے بیان کر دی۔ ان دونوں آیتوں کے ترجمہ پر غور کریں کہ اس لطافت کے ساتھ فرمایا ہے کہ جس طرح بارش سے خشک زمین لہلہانے لگتی ہے، اس طرح ایمان اور دیا سے وہ دل جو نافرمانی اور گناہوں کے باعث سخت ہو گئے ہیں نرم پڑ جایا کرتے ہیں۔ اللہ بزرگ و برتر ہماری یہ محنت قبول کرے، ہمیں ہمارا سیکھنا سکھانا عمل کرنا قبولیت کی امید پر بھی ہم دعا کرتے ہیں کہ مالک ہمارے دلوں کو نرم کر دے، آمین۔ اور ایک بات یہاں پہ اور بتاتا چلوں کہ جس کا دل اللہ تبارک تعالیٰ جس کو اسلام کی سمجھ دے، ایمان کی طاقت دے اور اس کو اپنے قریب کرے، اس کا دل آٹومیٹک نرم پڑ جاتا ہے۔ نرم پڑنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ جانے میں، اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کرنے میں مشغول ہو جاتا ہے اور اس کو وہ کام گراں نہیں گزرتا، اس پہ بھاری نہیں گزرتا۔ اس کے برعکس ایسے لوگ جو اللہ تبارک تعالیٰ سے بھی دور ہیں اور وہ اپنی زندگیاں اللہ تبارک تعالیٰ کے احکامات کو نہ مانتے ہوئے گزارتے ہیں، ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ قرآن مجید میں ہے کہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو جاتے ہیں۔ تو وہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں بھی دعا مانگنی چاہیے، اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے دلوں کو نرم کرے اور ہمیں دین اسلام پر چلائے اور ہمیں اس کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے۔ تو یہ ہمارا آج کا لیسن تھا جس کا ٹائٹل تھا وپاری علماء کا حشر۔ بہت برا ہے، وپار نہایت برا ہے، اور ایسے لوگ ہوتے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، نمبر 1 جو قرآن مجید کی آیتوں کا غلط ترجمہ، غلط تفسیر کرتے ہیں جسٹ کسی کو خوش کرنے کے لیے، اور دوسرا احکامات کو چھپاتے ہیں، بتاتے نہیں، تیسرا اپنی قسموں کو تھوڑے تھوڑے مول کے بدلے بیچتے ہیں، تھوڑے تھوڑے مول کے بدلے بیچتے پھرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نہ ان سے بات چیت کرے گا اور نہ ہی ان کی طرف نظر رحم سے دیکھے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ صدق اللہ العظیم۔